میسٹائٹس یعنی حیوانے کی سوزش اور تھنوں کی سوزش جانوروں میں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اور ٹکسیمیس میسٹائٹس کی کیا علامات ہیں اور اسے اردو میں کیا کہتے ہیں، آگے چل کے دیکھیں گے ویڈیو میں تفصیل سے۔ میں ہوں آپ کا ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آپ گئے دیکھ رہے ہیں، گئے کو تیسرا دن ہے اسے حیوانے کی سوزش جسے میسٹائٹس کہتے ہیں اسے ہوئی ہے، اور 2 دن جو ہے وہ ایک مقامی پریکٹیشنر ہے اس کو انجیکشن وغیرہ لگاتا رہے، لیکن یہ ریکور نہیں ہوئی اور یہ شاک میں چلی گئی ہے، جانور ڈاؤن ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ بچہ دیے ہوئے اسے 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن جانور میسٹائٹس کی جو خطرناک قسم ہے ٹاکسیمیس میسٹائٹس، جسے اردو میں زہریلا ساڑو بھی کہتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے جانور ڈاؤنر ہو گیا ہے، جانور بیٹھ گیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور ایمرجنسی کی حالت میں چلا گیا ہے۔ تو کلائنٹ نے ہمیں بلایا، ہم نے اس کو چیک کیا، مالکان سے ہسٹری لی اور ہم نے جو اس کا دودھ نکال کے چیک کیا تو تشخیص اور تمام جو ہسٹری اور باقی چیزیں اس کے جو پیرامیٹرز تھے اس کو چیک کیا گیا، تو یہ ڈائگنوز جو ٹینٹیو ڈائگنوز ہوا وہ ٹاکسیمیس میسٹائٹس، جس میں انفیکشن جو حیوانے میں ہوتا ہے اس سے وہ ٹاکسن ریلیز ہو جاتے ہیں انتہائی خطرناک بیکٹیریا کی وجہ سے، جو گرام نیگیٹو بیکٹیریا اور پازیٹیو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس سے جانور جو ہے وہ ڈیتھ کی طرف جا سکتا ہے۔ کہ یہ 7 قسم کی جو اقسام ہیں میسٹائٹس کی، ان میں سب سے خطرناک اقسام ہے۔ باقی جو میسٹائٹس کی اقسام ہیں ان میں اتنی الارمنگ سچویشن نہیں ہوتی، اس سے جانور ایکسپائر ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جبکہ یہ جو ٹکسیمیس میسٹائٹس ہے اس میں جانور کی جان بھی خطرے میں جا سکتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو اس کو چیک کیا گیا، اس کو فوری طور پہ ہم نے انجیکشن وغیرہ لگایا اور اس کی فلوئڈ تھراپی کی گئی، چونکہ جانور کے جسم میں بلڈ میں خون کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے جانور جو ہے وہ شوق میں چلا جاتا ہے، اور اس کو فیور بھی تھا، اس کا ٹمپریچر چیک کیا گیا، اس کی جو اسٹامک موٹیلٹی ہے وہ چیک کی گئی، آئی میوکس میمبرین اور باقی جتنی بھی اس کی والوولس میوکس میمبرین چیک کی گئی، اور باقی جانور کو جو ہے وہ دودھ نکال کے چیک کیا گیا اور انتہائی شدید قسم کی انفیکشن دیکھی گئی، بدبودار لیسدار مواد تھنوں سے نکلا، اور انہوں نے اس کو خالی بھی نہیں کیا ہوا تھا بلکہ دودھ ہی نہیں نکالا تھا، جس کی وجہ سے یہ زہر جو ہے بلڈ میں پھیل گیا اور ٹاکسن ریلیز ہو گئے، جس سے جانور شوق میں چلا گیا اور جانور نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور جانور بیٹھ گیا۔ تو اس کی جو ہے پراپر ٹریٹمنٹ کی گئی، فلوئڈ تھراپی، اسٹیرائڈ وغیرہ اس کو دیا گیا، اینٹی بائیوٹک دیا گیا، اور الحمدللہ یہ ہے کہ اس نے کھانا پینا کو شروع کر دیا، اور دوسرے دن رپورٹ ملی کہ جانور کھڑا ہو گیا اور جو ہے وہ اس کی جو حالت ہے سنبھل گئی ہے۔ باقی ہم نے ان کو بتایا کہ یہ 3 سے 5 دن سے 7 دن تک اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی، چونکہ یہ انتہائی خطرناک قسم کی انفیکشن ہے، اور اس میں ہم نے ان کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم نے تجویز کی، تو آخری جو انہوں نے جو فارمر نے کال کی ان کے مطابق ان کا جانور ٹھیک ہو گیا۔
تو کسی بھی قسم کی رہنمائی اور مشورے کے لیے ہماری حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاسپٹل میں علاج، معالجہ، الٹرا ساؤنڈ اور سرجری کی سہولت موجود ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔